اسٹے کیا ہوتا ہے، کن صورتوں میں دیا جاتا ہے اور ختم کیسے کیا جاتا ہے؟ سٹے ہو گیا، زمین پر سٹے ہو گیا، مکان پر سٹے ہو گیا۔ ہم میں سے اکثر نے یہ لفظ بارہا سنا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹے کیا ہوتا ہے۔ سٹے انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روکنا۔ اب یہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، سٹے آرڈر کا مطلب ہوا کسی کو روکنا۔ قانون کی زبان میں سٹے آرڈر سے مراد یہ ہے کہ عدالت ایک پارٹی کی درخواست پر کسی خاص پارٹی کو کوئی کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ مثال کے طور پر الف نے ایک زمین پر مکان بنانا شروع کر دیا، دوسرے شخص بے نے عدالت میں کیس کر دیا کہ الف جو مکان بنا رہا ہے وہ در حقیقت اس کی زمین ہے، لہٰذا اس کو روکا جائے تو عدالت الف کو مکان بنانے سے روک دے گی کہ وہ زمین پر مکان مت بنائے۔ کیونکہ یہ کیس عدالت میں آ گیا ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے تو اس فیصلے کو سٹے آرڈر کہتے ہیں۔ سٹے آرڈر کو اردو میں حکم امتناعی کہتے ہیں۔ سٹے آرڈر کی دو اقسام ہیں۔ پہلی حکم امتناعی عارضی ہے جس کو ٹمپریری انجنکشن کہتے ہیں۔ یہ سٹے آرڈر جب تک عدالت ضروری سمجھے یا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ سٹے آرڈر جاری رہتا ہے۔ اس سٹے آرڈر کے دوران کوئی بھی فریق زمین، گھر یا منقولہ جائیداد کو آگے بیچ نہیں سکتا یا فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ عدالت دونوں پارٹیوں کو سن کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹمپریری انجنکشن کی ایک اور قسم ہے جس کو انٹرم آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے یہ بالفرض دو پارٹیوں کے درمیان زمین کا تنازع تھا، دوسری پارٹی اس پر تعمیرات یا آگے فروخت کرنے لگ جاتی ہے تو متاثرہ پارٹی فوراً عدالت میں دعویٰ دائر کرتی ہے، ساتھ فوراً سٹے آرڈر کی درخواست دیتی ہے۔ اس میں عدالت فوراً سٹے کا حکم دے دیتا ہے دوسری پارٹی کو سنے بغیر۔ دجانی چینل کے ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوسری پارٹی کو عدالت سمن کے ذریعے بلاتی ہے تو کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اس دوران دوسری پارٹی گھر تعمیر کر لے، زمین پر یا فروخت کر دے تو زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عدالت انٹرم آرڈر میں ایک پارٹی کو سن کر سٹے آرڈر دے دیتی ہے، ساتھ دوسری پارٹی کو نوٹس بھجوانے کا حکم دے دیتی ہے تاکہ اگلی پارٹی کو بھی سنا جائے۔ یہ سٹے آرڈر 7 دن کے لیے عموماً عدالت دیتی ہے۔ دوسری قسم سٹے آرڈر کی حکم امتناعی دوامی یا پرپیچول انجنکشن کہلاتی ہے۔ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس کو عموماً فائنل آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آرڈر عدالت دونوں پارٹیوں کو سن کر شواہد کی روشنی میں کرتی ہے۔ سٹے آرڈر کو ضابطہ دیوانی کا آرڈر 39 ڈیل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 52، 53، 54 ڈیل کرتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹے آرڈر کن صورتوں میں دیا جاتا ہے؟ سٹے آرڈر ان صورتوں میں دیا جاتا ہے جہاں ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص متنازع زمین پر گھر بنا رہا ہے یا گھر بنا ہوا ہے، اس کو توڑ رہا ہے یا آگے فروخت کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں عدالت سٹے آرڈر جاری کرتی ہے۔ یہ بات سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 39 رول 1 وغیرہ میں بتائی گئی ہے۔ لاسٹ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں سٹے کو کیسے ختم کروایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط تاثر بن چکا ہے کہ ایک دفعہ سٹے ہو گیا وہ ہمیشہ رہتا ہے، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ سٹے کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے۔ کچھ سٹے آرڈر ایک کیس کی تاریخ سے لے کر اگلی تاریخ تک ہی ہوتے ہیں۔ اگر عدالت اگلی پیشی پر سٹے کو کنفرم نہ کرے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یا جب تک عدالت میں کیس چلتا ہے تب تک سٹے رہتا ہے۔ سٹے آرڈر کو ختم کرنے کے لیے متاثرہ پارٹی عدالت میں ضابطہ دیوانی کے آرڈر 39 رول 4A کے تحت درخواست دے سکتی ہے، جس پر عدالت شواہد کی روشنی میں سٹے ختم کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ ریونیو معاملات میں 6 ماہ تک سٹے کی میعاد ہے۔
اگر عدالت 6 ماہ بعد سٹے کی تاریخ نہیں بڑھاتی تو سٹے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دا جرنی چینل کے ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تو ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔